سپارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس سے پہلی سورہ قصص میں اور سورہ عنکبوت، ان دونوں کا آپس میں ربط مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ ماقبل صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے کس قدر تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں نے مصیبتیں تکالیف پہ برداشت کی ہیں۔ اب جو مومنین ایمان لے کر آئیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زبان سے ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آئے۔ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں گی، ہر ایک کے حال کے مطابق۔ ان آزمائشوں کے اوپر پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، ان میں صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر قائم رہنا ہے۔ اور جو اللہ کی وحدانیت پر قائم رہا اور اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھی اور اللہ سے مدد مانگتا رہا، اللہ رب العزت اس کے لیے دونوں جہانوں پر پورے پڑ جائیں گے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلا گیا، مصیبتوں پریشانیوں سے گھبرا کر غیر اللہ کی طرف چلا گیا، اس کی وحدانیت کو چھوڑ دیا اس نے، تو اس کی مثال بمنزلہ اس عنکبوت گھر کی ہے۔ عنکبوت مکڑی کے اس بنے ہوئے گھر کو کہتے ہیں، اس جالے کو کہتے ہیں۔ جس طرح مکڑی کو گھر میں اس لینٹر کے اوپر اس قدر یقین نہیں ہوتا جتنا اسے یقین اپنے اس بنے ہوئے جالے پر ہوتا ہے۔ حالانکہ مکڑی کا بنا ہوا وہ جالا اسے نہ دھوپ سے بچاتا ہے، نہ طوفان سے بچاتا ہے، نہ بارش سے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح مشرک بندہ، اس کو اپنے پیر پر، اپنے بت پر یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے مصیبت سے، غم سے، پریشانی سے، قرضوں سے، بدحالی سے نجات دلائے گا۔ حالانکہ اس جھال کی بھی حفاظت اس کے اوپر جو لینٹر ہوتا ہے، چھت ہوتا ہے، اس کی کر رہا ہوتا ہے۔ اس عنکبوت، اس مکڑی کے جالے کا حفاظت بھی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جالا اس مکڑی کو نہ دھوپ سے بچاتا ہے، نہ بارش سے بچاتا ہے، نہ طوفان سے بچاتا ہے، نہ اس کو نفع دیتا ہے، نہ اس کے نقصان کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طرح مشرک جو اپنے بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کر رہا ہے، اس مکڑی کی گھر کی مانند ہے، اس جال کی مانند ہے کہ وہ اس کے کچھ فائدے کے نہیں ہیں۔ لیکن جس نے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ وہ کیا، تو جس طرح وہ جالا اس کو کوئی نفع اس مکڑی کو نہیں دے سکتا، اسی طرح یہ غیر اللہ جن کی یہ پکار رہے ہیں، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ ان کو کسی قسم کا نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ دوسرا اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ابتدائی دور میں تبلیغ کا کام شروع کیا، تو مسلمانوں پر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر پریشانیاں آئیں، تکالیف آئی۔ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، ان کی والدہ، ان کے والد کو ابو جہل نے جس طرح شہید کیا، اور یہ صحابہ کے جو واقعات ہم فضائل اعمال حیات الصحابہ میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ جب یہ حالات آئے تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ بیان فرمایا گیا، یہ ہم پر تکالیف ہیں، اللہ کی مدد و نصرت جن کا اب وعدہ کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر اور استقامت کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور ان کو بتلایا کہ آپ کے اوپر یہ جو مصیبتیں، یہ آزمائشیں، تکالیف آ رہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ماقبل قوموں پر جب غیروں نے توحید کے والوں پر، جنہوں نے وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیا، ان کے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زمین کا گڑھا کھود، زمین میں گڑھا بنایا
ان کو اس میں دفنایا، آدھا دفن کیا، آدھا باہر رکھا اور آرے کے ذریعے ان کو چیرا گیا، لیکن وہ حق پر ڈٹے رہے، وقت کے نبی کا ساتھ دیتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماقبل قوموں پر ایمان لانے کی وجہ سے اس قدر سخت مصیبتیں آئیں کہ ان کو باندھا گیا رسیوں کے ساتھ اور لوہے کی کنگھی بنائی گئی، اور اس لوہے کی کنگھی کو ان کے جسم میں پوست کیا گیا اور ان کی ہڈیوں تک گھسا کر اس کنگھی کو پھیرا گیا اور ان کی ہڈیوں سے گوشت کو علیحدہ کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹے، ایمان لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اوپر جو یہ آ رہی ہیں آزمائشیں آ رہی ہیں، جس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر مفسرین حضرات نے فرمایا کہ اس وقت سے لے کر یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو ایمان لے کر آتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر آزمائش لاتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، کھرے کھوٹے کی اللہ رب العزت پہچان کراتے ہیں تو اس کو مزید ترقی عطا فرماتے ہیں، اور جو کھوٹا رہ جاتا ہے، آزمائش میں رہ جاتا ہے، وہ ترقی کا زینے طے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جو ایمان لے کر آئے گا اللہ رب العزت اس کے اوپر آزمائشیں لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی کہ آپ سے ماقبل قوموں پر ایسے ایسے آزمائشیں اور تکالیف آئی ہیں، تم پر تو کچھ بھی نہیں آئی، لہٰذا صبر کرو اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ دیکھیے الف لام میم حروف مقطعات میں سے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آیا کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا کہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا صرف اتنا کہنے پر، آمنا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے، وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ اور تحقیق اس سے من قبلہم، وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قبلہم اور تحقیق ان سے پہلے لوگوں کو ہم آزما چکے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا پس اللہ رب العزت ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو اپنے قول میں سچے ہیں، جو اپنے ایمان میں پختہ ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اور اللہ رب العزت ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو اپنے قول میں جھوٹے ہیں، یعنی کہ جو منافق ہیں، اللہ رب العزت ان کو ظاہر کرے گا۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ اس سے پہلے کئی قوموں پر، ہر قوموں پر ان کو ہم آزما چکے ہیں، یعنی کہ جس طرح کے حدیث کا مفہوم آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آرے کے ذریعے ان کو چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی بنا کر ان کے جسم سے ان کے گوشت کو ہٹایا گیا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا، اپنی بات پر ڈٹے رہے، پادانیت پر ڈٹے رہے، شرک کی طرف نہیں گئے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو منافقین، جو کفار مکہ ہے، یہ تمہارے اوپر جو ظلم ڈھا رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے، انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو پکڑے گا نہیں، اللہ رب العزت کی ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے، یا اللہ کے اختیارات سے یہ باہر ہیں، یہ باہر نکل جائیں گے، انہوں نے مرنا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ان کے اوپر نہیں آئے گی۔ انہوں نے جو مشورے کیے ہوئے ہیں اور جو منصوبہ بندیاں کی ہوئی ہیں یہ بہت ہی بری ہیں، اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ پکڑے جائیں گے۔ ام حسب الذین آیا کیا یہ خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے، یعملون السیئات جو یہ برے عمل کرتے ہیں، ان یسبقونا یہ کہ ہمارے قابو سے باہر ہیں یا ہم سے بھاگ جائیں گے، ساء ما یحکمون بڑے برے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، اللہ رب العزت صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ من کان یرجو لقاء اللہ اور وہ شخص جو ملاقات کی امید رکھتا ہے اپنے اللہ سے، فإن اجل اللہ لآت بے شک اللہ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے، قریب ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت سن رہا ہے، جو یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں اور مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، تم بھی میرے پاس لوٹ کر آؤ گے اور یہ ظالم جو کفار ہیں یہ بھی لوٹ کر آئیں گے،
دونوں کو میں پھر یہاں پر آ کر ان کے ظلم کا بدلہ دوں گا اور تمہارے صبر کا اور استقامت کا تمہیں جزا دوں گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور وہ شخص اور جو شخص محنت کرتا ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، پس اس کی وہ محنت اسی کے بھلے کے لیے ہے، اسی کی ذات کے لیے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغنی عن العالمین، بے پرواہ ہے تمام جہانوں میں سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان نیک اور متقی بن جائے تو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، یا اللہ رب العزت کی بادشاہی میں ذرہ برابر ترقی نہیں ہوگی۔ اور اگر دنیا کے تمام جہان کے انسان گناہگار بن جائے، نافرمان بن جائے، مشرک بن جائے، شرک کرنے والے بن جائے اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیں، تب بھی اللہ رب العزت کی بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اس دنیا میں اس آزمائشوں کو جو برداشت کرتا ہے اور اس کے اوپر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، اعمال کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، نماز کی پابندی اہتمام کے ساتھ کرتا رہتا ہے، حقوق العباد، حقوق رشتہ داروں کے حقوق، انسانوں کے حقوق مکمل جیسے بھی ہو ادا کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کے ساتھ جڑا رہتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایسے جو محنت کر رہا ہے اور نفس کے اوپر مشقت برداشت کر رہا ہے، تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہ رہا لیکن تلاوت کر رہا ہے پابندی کے ساتھ، یہ مشقت جو برداشت کر رہا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا لیکن پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو مشقت برداشت کر رہا ہے، اس مشقت سے مجھے ترقی نہیں مل رہی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رشتہ داروں کے حقوق نہ چاہتے ہوئے بھی وہ توڑ رہے ہیں، یہ نبھا رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، یہ ان کو عطا کر رہا ہے، وہ روک رہے ہیں، عطا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اس سے مجھے کوئی ترقی نہیں مل رہی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے ان کی، لیکن یہ سارا کچھ جو کر رہا ہے لنفسہ ہی، اپنی ذات کے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ جو محنت کر رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، ومن جاہد، اور جو شخص بھی محنت کر رہا ہے، فانما یجاہد لنفسہ، یہ تمام کی تمام محنت اسی کی ذات کے لیے ہے، اسی کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ اور جب یہ مرے گا نہیں بلکہ اس کا بدلہ، نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں اس کو دوں گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لغنی، بے پرواہ ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں بے پرواہ ہوں، تمام نیک اعمال اور برے اعمال کا بدلہ، یہ محنت، یہ مشقت برداشت کرنا، یہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہے، اور اس کے اوپر میں تمہیں اجر دوں گا، وسعت دوں گا، برکت دوں گا۔ لیکن وہ لوگ بشارت سنا رہے ہیں اللہ رب العزت جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کی اس مشقت برداشت کرنے سے، اس محنت کرنے سے، ان کے گناہوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیں گے۔ یہ ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں جزا دے ہوں۔ دل نہیں کر رہا لیکن نماز کی پابندی کر رہا، دل نہیں کر رہا لیکن رشتہ داروں کے حقوق ان کے توڑنے کے باوجود ان کو پورے ادا کر رہا، دل نہیں کر رہا لیکن تلاوت پر پابندی کے ساتھ روزانہ جو ترتیب بنائی ہوئی ہے اپنی عبادات کی، اشراق کی، چاش کی، وقت مختصر یا جہاد کی، یا جو بھی آ گیا، تمام نیک کام اس میں داخل ہیں۔ وہ تمام کی تمام دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹتا ہوا ہے اور صبر کر رہا ہے اور مشقت برداشت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اس کا بدلہ ہم یہ دیں گے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ خالی نیکیوں میں بدل دینا یہی کافی نہیں ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ محنت مشقت کرتا رہا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر بدلہ ہم اس کو عطا کریں گے اس کے اعمال کا۔ مفسرین حضرات نے فرمایا کہ اللہ اپنے فضل اور کرم سے مومنوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیں گے، اپنے فضل اور کرم سے مومنوں کو ان کی نیک اعمال کا بدلہ دیں گے۔ بعض کو 1 کے بدلے 10 ملے گا، بعض کو اخلاص کی بنا پر 1 کے بدلے 70 ملے گا، بعض کو اخلاص کی بنا پر 1 کے بدلے 700 ملے گا،
اور بعض کو ایک کے بدلے لامحدود اللہ رب العزت نے حد ہی نہیں بتائی کہ میں ہی ان کو اپنے فضل اور کرم کے مطابق ان کے اخلاص کی بدولت عطا کروں گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ رب العزت نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے بارے میں حسناً پہ اچھائی کی۔ وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي، دیکھیے شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی اللہ رب العزت کے دربارگاہ میں کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کی معافی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ انسان گناہگار ہی مر گیا اور میری بارگاہ میں گناہگار آ گیا تو میرے فضل اور کرم سے میں چاہوں تو اس کو بخش کر جنت میں داخل کر دوں، چاہوں یا جہنم میں بھیج دوں۔ لیکن وہ شخص جو مشرک مرا، میری وحدانیت میں کسی غیر کو شریک کیا اور ساری زندگی نیک کام کرتا ہوا آیا، اس کی معافی کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ ایسا مشرک ساری عمر ساری زندگی مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کفار کے ساتھ جلے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ شرک ایک ایسا سخت گناہ ہے کہ اگر اس شرک کے اوپر وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے انسان کے اوپر۔ اگر تم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ والدین بھی اگر شرک کے اوپر مجبور کریں تو ان کی بات نہ ماننا، والدین کی بات بھی نہ ماننا۔ ہوا اس طرح والدین کے حقوق اپنی جگہ پر، لیکن والدین اگر تمہیں شرک کی طرف لے کر آئیں تو اس کے طرف بھی نہیں آنا۔ وہ اس طرح کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، دار اسلام میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صحابہ کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرتے تھے۔ تو جب ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان اس کا نام تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا دار اسلام میں داخل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے واپس ہم پرانے دین کی طرف آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کرتے کرتے اس کی والدہ نے بھوک کی ہڑتال کو بڑھا دیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بات پہنچی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اپنی والدہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی اسی طرح خدمت کیا کرتے تھے اور زبردستی ان کو کچھ نہ کچھ ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے کھانے پینے کی چیزیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صحابہ کے اس واقعے کو، ان کی اس خدمت کو بیان فرمایا کہ ان کی خدمت، ان کے حقوق اپنی جگہ پر، لیکن شرک کے لیے اگر یہ تجھے مجبور کریں تو کسی صورت میں بھی نہیں ماننا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے والدہ کے پاس اور پھر انہیں کہا کہ اگر 100 جانیں ہوں میری، 100 مرتبہ میں مروں اور 100 مرتبہ میں زندہ ہوں اور 100 مرتبہ میرے سامنے تو بھوکی مر جائے، تب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ایمان لے کر آیا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب اس کی والدہ نے دیکھا کہ اتنا پکا ایمان لے کر آیا ہے، پھر اس نے اپنی بھوک ہڑتال کو ختم کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو اور مسلمانوں کے لیے بطور ایک قانون کے یہ بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے والدین کے حقوق اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے بڑھ کر حق انسان کے اوپر ہے وہ والدین کا ہے۔ مفسرین حضرات نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے احسان کو سمجھے کہ کس طرح انہوں نے اس کو پیٹ میں ماں نے پالا، پھر کس طرح ماں باپ نے بچپن سے اس کو بڑا کیا، اس کی محنت، اس کی ضروریات کا خیال رکھا، جو شخص اپنے والدین کے حقوق کو سمجھے گا اور ان کی مشقت پریشانیوں کو سمجھے گا وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ سکتا ہے۔ جو اپنے والدین کی احسان کو فراموش کر دیتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا، وہ اللہ کے بھی احکامات کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور وصیت کی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کا، اچھائی کا۔ وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِهِ، اور اگر وہ تجھے شرک کی طرف لے کر آئیں، شریک کریں، شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے ساتھ، یعنی معبودان باطلہ، جس چیز کی تمہارے پاس نہیں ہے دلیل، علم بمعنی دلیل کی ہوگی کہ جس چیز کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پس ان کا کہنا نہ ماننا۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ،
پس میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے تم سب نے، فَأُنَبِّئُكُمْ پس میں تم کو خبر دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم میرے ساتھ غیر کو شریک کرتے تھے اس چیز کی پھر میں تمہیں خبر دوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، اس سے اگلی وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص مومن ہو اور اس کے والدین مشرک ہو تو قرب دنیا میں چونکہ والدین کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق ہوتا ہے تو دنیا میں تو تعلق برقرار رہتا ہے، لیکن مشرک والدین کے ساتھ مرنے کے بعد وہ تعلق ختم ہو جائے گا، وہ مشرک والدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور نیک اولاد جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوگی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین ضرور بضرور ہم داخل کریں گے ان کو بہشت میں، جنت میں، صالحین کے ساتھ۔ ترجمہ